السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ ناول ہے اسیر جان، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اسیر جان، رائٹر حیا خان۔ 15ویں قسط۔ حالہ یوسف۔ المیر نے اپنی آواز دور کھائی سے آتی محسوس کی تھی، جبکہ آنکھیں ساکت سی اس کی کالی سیاہ بڑی آنکھوں پر جمی تھیں۔ ہاں، یہ وہی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں کو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ سب سے خوبصورت یہ آنکھیں ہی تو تھیں جو اس کے چہرے پر اسے پسند تھیں، باقی تو اس میں کچھ خاص نہ تھا۔ اور آج وہ آنکھیں کاجل سے سجی بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ المیر نے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹاتے اس کے بھرے بھرے گالوں کو دیکھا تھا، جو آج بھی ویسے ہی تھے۔ اس کے چھوٹے سے ہونٹ جو کسی پھول کی پتیوں کی طرح چہرے پر سجے تھے، بال جو ہر وقت چٹیا میں قید رہتے تھے، وہ آج کسی کالی گھٹا کی طرح کمر پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے بال اتنے حسین تھے، جبکہ ساڑی میں اس کا وجود خوبصورتی سے تراشا ہوا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت فگر کی مالک تھی، المیر نے حالہ یوسف کو ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ ہر بار سادہ سے کپڑوں میں رہنے والی حالہ یوسف آج اس کے سامنے آتش فشاں بنے کھڑی تھی۔ وہ کیسے یقین کرتا اس بات کا کہ سامنے کھڑی لڑکی وہی ہے جس کو وہ ٹھکرا کر اس کا مذاق اڑا کر گیا تھا؟ کیا اس نے اس حسن کا مذاق اڑایا تھا اس دن؟ کیا یہ وہی تھی جو احساس کمتری میں ڈوبے خود کو چھپا کر رکھتی تھی؟ کیا وہ یہ خوبصورتی چھپاتی تھی؟ المیر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس حالہ نور کی آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ذہن کے پردوں پر نہیں لہرایا تھا؟ وہ اذیت، وہ بے عزتی، وہ کرب، وہ دھوکہ، وہ جھوٹی محبت، وہ اس کا اپنی ماں کا بھروسہ توڑنا، وہ سعد کا اور اس کا نکاح، اور وہ اس کی شادی کے بعد کی جہنم نما زندگی۔ اس سب کا قصوروار سامنے کھڑا وہ شخص تھا جس سے کبھی اس لڑکی نے بے پناہ محبت کی تھی۔ حالہ نے اس کی نظروں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا، جن میں بے تحاشا بے یقینی تھی۔ سنشائن، اس کے وجود کو اس آواز نے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ وہ پلٹ کر زرمان کو دیکھنے لگی۔ چہرہ اتنا بے تاثر تھا جسے نہ المیر پہچان پایا تھا، نہ سامنے کھڑا زرمان۔ زرمان اس کے چہرے کی تاریکی دیکھتے اس کے قریب گیا، جبکہ آلیان تو وہیں کھڑا اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا، خاموشی سے۔ سنشائن، آر یو اوکے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرمان نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں کھڑی تھی، کس سے بات کر رہی تھی۔ اسے تو بس یہ چاند مرجھایا ہوا لگا تھا جو اسے بالکل نہیں پسند تھا۔ ہم ٹھیک ہیں مان، وہ خود پر قابو پاتے مسکرا کر بولی، اور پھر زرمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ اسے وہاں سے دور لے گئی جہاں آلیان کھڑا انہی کو دیکھ رہا تھا۔ جبکہ زرمان تو سکتے میں آ گیا تھا۔ حالہ نور نے زرمان کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ سانس روکے اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا تھا کہ آج تک اس لڑکی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، تو اب وہ کیسے ساکن نہ ہوتا؟ جبکہ المیر، جو حالہ یوسف کے چہرے کو دیکھنے میں مگن تھا، اسے جھٹکا لگا تھا جب کسی نے اسے سنشائن پکارا تھا، اور اس سے بڑا جھٹکا تب لگا تھا جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ اس کا شوہر تھا؟ تو کیا حالہ یوسف نے شادی کر لی تھی؟ لیکن وہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ المیر کے اندر سے آوازیں آئی تھیں، اس کی روح نے اس سے جھنجھوڑ کر سوال کیے تھے، لیکن لفظ محبت پر وہ دم ساتھ گیا تھا۔ محبت؟ وہ تو حالہ یوسف نے کی تھی اس سے۔ المیر سکندر نے تو کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ اس کے سینے سے دل نوچ کر اپنے قدموں میں پھینکا تھا۔ تو وہ کس دل کے ساتھ زندگی گزارتی؟ کسی کا سہارا تو چاہیے تھا اسے۔ المیر وجاہت جامد کھڑا اپنی جگہ پر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سانولے سے ہاتھ میں تھما وہ گورا ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں کے رنگ میں اچھا خاصا فرق تھا۔ المیر نے نظر اوپر اٹھاتے ہی اس شخص کو دیکھا تھا، بے تاثر چہرے سے، جو چہرے پر بے تحاشا فکر، محبت سموئے حالہ یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص بہت حسین تھا، لمبا چوڑا وجود، گھنے براؤن بال، سرخ سفید رنگت۔ وہ المیر سکندر کو اپنی ٹکر کا لگا تھا۔ تو کیا حالہ یوسف کا شوہر اتنا خوبصورت تھا؟ المیر کے دل نے اس سے سوال کیا تھا۔ تو اگر ان دونوں کا جوڑ بن سکتا تھا، تو اس نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کا اور حالہ یوسف کا بھی جوڑ بن سکتا تھا؟ اگر وہ کھیل نہ کھیلتا اور صدق دل سے وہ رشتہ نبھاتا، تو آج وہ بھی ہو سکتا تھا اس شخص کی جگہ، اور حالہ یوسف اس کے ساتھ بھی اتنی ہی جچ سکتی تھی جتنی اس کے ساتھ لگ رہی تھی۔
لیکن المیر وجاہت سکندر تو تھا بلا کا مغرور، وہ اپنے سامنے خالہ یوسف کو نہایت نچلے درجے کا کمتر انسان سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو بہت حسین مرد تھا، تو پھر خالہ یوسف کو وہ کیسے اپنے لیے پسند کر سکتا تھا؟ المیر کے دل و دماغ ٹھہر گئے تھے، وہ ہمیشہ کی طرح ماضی کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا، جبکہ نور جو بے دہانی میں زرمان کا ہاتھ تھام گئی تھی اب اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ زرمان کو اچانک لگا تھا جیسے اس کی دنیا خالی ہو گئی ہو۔ مما آر یو اوکے واٹ ہیپنڈ؟ علیان نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا تو نور نے خود کو کمپوز کیا اور مسکرائی۔ جی ہماری جان، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آئیں ہم آپ کو یارم انکل سے ملوائیں، وہ آپ کو بہت مس کر رہے تھے۔ نور نے اس کا ہاتھ تھاما اور یارم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زرمان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ کیسے ہیں مسٹر سلطان آپ؟ نور نے مسکراتے پوچھا تو وہ سر اسباب میں ہلا گیا۔ میں ٹھیک ہوں نور، تم کیسی ہو؟ یارم نے پوچھا تو وہ بھی مسکراتی سر اسبات میں ہلا گئی، جبکہ یارمان نے زرمان کو ہگ کیا۔ کنگریٹس مسٹر سلطان، زرمان نے مسکراتے مبارکباد دی تو یارم بھی ہلکا سا مسکرایا۔ تھینک یو، السلام علیکم لٹل چیمپ، یارم نے جھکتے ہوئے علیان سے کہا تو وہ بھی مسکراتا اپنی باہیں اوپر کی طرف اٹھا گیا تو یارم نے اسے کھینچتے گود میں اٹھا لیا۔ وعلیکم السلام یارم انکل، آئی ایم فائن، علی نے مسکراتے پوچھا تو یارم بھی گہرا مسکرایا، جو وہ اکثر کم ہی مسکراتا تھا۔ آپ کا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ میں نے سنا ہے آپ اپنی امی کو بہت تنگ کرتے ہو۔ یارم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس سے پوچھا تو وہ روحانسا لہجے میں گردن گھماتا نور کو دیکھنے لگا، جو ہلکی سی مسکان کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ موم سیریسلی آپ نے ان سے بھی میری شکایت لگا دی؟ آپ سب کو میری کمپلین کرتی رہتی ہیں۔ علیان کے کہنے پر نور منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا، آپ ہی جو ہمیں میٹنگ کے بیچ میں کال کر کے ڈسٹرب کرتے ہیں نا، اسی سے پتہ چلا ہے انہیں۔ نور نے صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا۔ یارم انکل، آئی ایم اے گڈ بوائے، اور میں بڑا ہو کر آپ کے جیسا بنوں گا، یا پھر مان کے جیسا، آپ دونوں میرے آئیڈیل ہیں۔ علیان نے گردن گھماتے زرمان کو محبت سے دیکھا تو وہ بھی آنکھ مارتا اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ آئی نو، علیان بھی بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ یارم نے اس کا گال چومتے اسے نیچے اتارا تو وہ بھی کھل کر مسکرانے لگا۔ مسٹر یارم سلطان غوری، یارم ایک طرف کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا جب اسے پیچھے سے کسی لڑکی کی خوبصورت آواز آئی۔ وہ پلٹا تو سامنے وہی آتش فشاں روپ دھارے عرشیہ اسفند رانا کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ چونکا لیکن ظاہر ہونے نہ دیا۔ چاروں طرف نظر گھمائی، وہ پول کی سائڈ کھڑا تھا جہاں پر کوئی نہیں تھا، جبکہ گلاس وال کے ساتھ اس پار سب پارٹی میں مگن تھے۔ اس نے پھر نظر پھیر کر عرشیہ کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ یہاں اکیلے کھڑے تھے تو میں نے سوچا آپ کو کمپنی دے دوں۔ عرشیہ نے ایک نظر اس ہوڈی پر ڈالتے پھر نظر اٹھا کر یارم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سوری مس رانا، لیکن اس طرح سے آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ اندر میرا انتظار بھی کر سکتی تھی۔ یارم نے ماتھے پر ایک بل سجا کر کہا تو عرشیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اندر آپ اویلیبل ہی کب ہیں، اس لیے آپ کو اکیلے دیکھا تو سوچا آپ سے بات کرنے چلی آؤں۔ عرشیہ کو غصہ تو بہت آیا لیکن کنٹرول کرتے جواب دیا، جبکہ یارم خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ویسے کنگریچولیشنز، کل میں کہہ نہیں سکی تھی، کل ان آنکھوں نے کچھ کہنے نہیں دیا تھا۔ عرشیہ کے اول لفظ مسکرا کر کہے، جبکہ آخر میں اس کی آواز خود بخود دھیمی ہو گئی تھی، مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، جبکہ نظریں ابھی تک اسی کی نیلی سرد نظروں پر بے لگام ٹکی تھیں۔ یارم خاموشی سے ماتھے پر ایک بل سجائے اسے سن رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کی کمپنی کو ہمارے برانڈ سے ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ عرشیہ نے اسے خاموش دیکھ پھر کہا تھا۔ سنجیدہ آنکھیں اس کی گھنی داڑھی میں چھپے ہونٹوں پر ٹکی تھیں، جبکہ یارم اب بھی خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کافی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اس سے، ہمارے برانڈ کا ایک نام ہے، میں پاکستان کی ٹاپ ماڈلز میں سے ہوں، بہت خوبصورت بھی ہوں، آؤٹ آف کنٹری بھی شوز کے لیے جاتی رہتی ہوں۔ آپ کی کمپنی کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے، کافی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے، اور پھر ہمارے ذریعے آپ کی مزید پروموشنز ہو سکتی ہیں۔ عرشیہ نے مسکرا کر اپنی کوالٹیز گنوائیں کہ شاید وہ اسے کنونس کر رہی تھی۔ مس رانا سوری، لیکن مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یارم نے تنزیہ اسے کہا اور
سر تاثرات لیے وہاں سے جانے کے لیے مڑ گیا، جبکہ عرشیہ وہیں کھڑی کھڑی شرمندہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ خود کو تو آفر نہیں کر رہی تھی جو وہ اسے یہ کہہ رہا تھا۔ "What do you mean؟ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟" عرشیہ کی آواز معمول سے بڑھ کر تھوڑی تیز ہوئی۔ وہ تب گئی تھی اس کے جواب پر، جبکہ یارم جو جانے کے لیے مڑ چکا تھا اس کی آواز پر پھر پلٹا۔ "جو آپ نے کہا تھا میں نے اسی بات کا جواب دیا ہے آپ کو"، یارم نے کندھے اچکاتے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ "میں آپ سے اپنی کمپنی سے ڈیل کے بارے میں بات کر رہی تھی"، عرشیہ نے غصے سے صفائی دی۔ "اوہ سوری، مجھے لگا شاید آپ اس ڈیل کے بارے میں بات کر رہی ہیں"، یارم نے انگلی سے اس کے وجود پر اوپر سے نیچے تک اشارہ کیا تو عرشیہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ "آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح کہنے کی"، عرشیہ تیز آواز میں بولی۔ "جس طرح آپ کی ہمت ہوئی اس طرح اپنی کمپنی کو پریزنٹ کرنے کی"، وہ اسے کہتا پھر پلٹ گیا۔ "یارم، یہ میری پروفیشن ہے، یہ میرا پروفیشن ہے، میں اسی طرح کام کرتی ہوں"، عرشیہ نے غصے سے اس کا بے تکلفی سے نام لیتے اپنا جملہ مکمل کیا۔ "فرسٹ آف آل ڈونٹ کال می یارم، نہ میں آپ سے فری ہوں نہ آپ مجھ سے، تو ذرا تمیز سے میرا نام لیں۔ اور دوسری بات، آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ کو خود کو ایسے ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے اپنے پروفیشن کے لیے تو یارم سلطان کے پاس کبھی مت آئیے گا، بیکاز آئی ہیٹ دس"۔ یارم بھی کب سے اس کی تیز آواز برداشت کرتے غصے سے پلٹا اور اس کی طرف قدم بڑھاتے سرد آواز میں بولا کہ وہ اس کے قدم اٹھانے سے خود بخود اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ عرشیہ کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تو اتنا بڑا نام تھی، چلتا پھرتا خود ایک برانڈ تھی، لوگ اسے جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن سامنے کھڑے شخص نے اسے اور اس کے پروفیشن کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ "مسٹر یارم سلطان، آپ مجھے اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے"، عرشیہ کی آنکھیں ہلکی ہلکی جھلملانے لگی تھیں۔ وہ اس کے رعب کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکی تھی، اس لیے اس بار نرم آواز میں بولی۔ یارم نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو پانی تیرنے کی وجہ سے ہلکی سی چمکی تھی۔ "مس رانا، شاید آپ ابھی تک یارم سلطان کو جانی نہیں ہیں، آپ کی اس آفر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے"۔ "یارم سلطان آپ کے پورے برانڈ کو ایک جھٹکے میں برباد کر سکتا ہے، اور آپ مجھے پروموٹ کریں گی"، یارم نے پہلے سے بھی سرد آواز میں کہا۔ نظریں اتنی سرد تھیں کہ عرشیہ برف سی ہونے لگی تھی۔ وہ واقعی کسے یہ آفر کر رہی تھی؟ کیا آفر کر رہی تھی؟ بنا یہ سوچے وہ یہاں چلی آئی تھی، اسے تو بس امپریس کرنا تھا یارم سلطان غوری کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا تو وہ یہاں چلی آئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس طرح کہیں"، عرشیہ پھر ہلکی آواز میں بولی۔ آخر اس شخص کے سامنے وہ آواز بلند کیوں نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ تو کسی سے دبنے والی شے نہیں تھی۔ "آپ کو عادت نہیں ہے اس طرح کے الفاظ سننے کی، میں نے تو کافی کچھ سنا تھا اس پروفیشن کے بارے میں کہ کس طرح لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، لگتا ہے ابھی تک کوئی غیرت مند شخص آپ سے ٹکرایا نہیں جس نے آپ کو یہ احساس دلایا ہو کہ آپ نام بنانے کے لیے کیا کر رہی ہیں"، یارم نے پھر سرد آواز میں کہا تو عرشیہ کا چہرہ مزید غصے سے سرخ ہوا۔ "یارم سلطان، تم خود کو سمجھتے کیا ہو"، اب کی بار عرشیہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ پھر غصے سے غرائی، آواز نیچے، "کہا نا آئندہ اتنا کھل کر آپ میرا نام نہیں لیں گی"، "کال می مسٹر یارم سلطان"۔ یارم 2 قدم مزید غصے میں قریب ہوا تو وہ ڈر کر مزید پیچھے ہوئی۔ عرشیہ کا دل حلق میں آ گیا تھا، اس کے غرانے سے وہ اتنی کمزور لڑکی ہرگز بھی نہ تھی کہ یوں کسی سے ڈرتی یا دبتی، لیکن اس شخص کے سامنے وہ بے بس پا رہی تھی خود کو۔ "آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی یارم سلطان"، عرشیہ نے انگلی اٹھاتے کہا تو یارم نے ہاتھوں کو جیب میں پھنساتے سکون سے اسے دیکھا۔ "یو کین گو ناؤ مس رانا"، یارم نے سکون سے جواب دیا تو وہ غصے سے جانے کے لیے پلٹی۔ یارم نے سرد نظروں سے اس کی پشت کو دور تک دیکھا اور پھر پلٹ گیا۔ عرشیہ وہاں سے سیدھا اپنی کار میں بیٹھی تھی اور اپنی گاڑی لے جا چکی تھی سلطان مینشن سے۔ یارم سلطان نے عرشیہ رانا کی تذلیل کی تھی، اس کے پروفیشن کی تذلیل کی تھی، اس کی قیمت تو اسے ہر حال میں ہی چکانی تھی۔ خانم دادو اور زیان سے ملی تھی، لیکن سلام دعا کے علاوہ تیسری بات اس نے نہیں کی تھی، جبکہ وہ لوگ بھی اسے ایسے دیکھ اداس ہو رہے تھے۔ زیان تو زید سے بھی ملا تھا اور ان دونوں کی اب تک کافی بن چکی تھی، لیکن خانم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔
بیٹا زیان، صفیہ کو بلا دیں، میں بہت تھک گئی ہوں، گیسٹ روم میں جا کر ریسٹ کروں گی، دادو نے زیان سے کہا تو خانم کے کان میں بھی یہ بات پڑی۔ صفیہ وہاں کہیں نہیں تھی، اس لیے خانم خود آگے بڑھی اور خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ارے بیٹا خانم، تم یہیں رہو، کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، دادو نے نم لہجے میں کہا تو وہ انہیں ایک نظر دیکھتی، شفقت سے ان کا ہاتھ تھامتی انہیں لینے آگے بڑھ گئی۔ کوریڈور سے ہوتے ہوئے وہ انہیں اسی روم میں لے جانے لگی جہاں ابھی وہ گئی تھی جب ملیشا اس سے بری طرح ٹکرائی، اور ملیشا کے ہاتھ میں جوس کا گلاس اس کے پیر پر گرا اور چھناکے سے ٹوٹا کہ خانم درد سے بلبلا اٹھی، کانچ لگنے سے کافی خون اس کے پیر سے نکلنے لگا تھا۔ ارے بیٹا دھیان سے چلو، کیا ہو گیا ہے؟ بچی کے پیر پر گلاس گر گیا ہے ملیشا بیٹا، دادو نے پریشانی سے کہا، جبکہ ملیشا منہ بنائے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بلا وجہ اندھوں کی طرح اسے ٹکرا گئی تھی۔ ارے دادی جان، میں نہیں، یہ سرونٹ ٹکرائی ہے مجھ سے، اور تم یو میڈ گرل، اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ دیکھ کر چلو، ملیشا غصے سے خانم کو دیکھتی بولی، جو آنکھیں میچتے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام۔ اس کے پیر میں کافی درد ہو رہا تھا، شاید کانچ اندر گھس گیا تھا۔ دادو اس کی تکلیف دیکھتے نیچے بیٹھی اور اس کے پیر پر ہاتھ لگایا تو وہاں سے گزرتا زاویار یہ دیکھتے ان کی طرف بڑھا، جبکہ خانم بھی دادو کے ہاتھ اب اس کے پیر پر لگتے دیکھ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، لیکن درد سے پیر زمین پر رکھا نہ گیا اور پیچھے کی طرف گری کہ زاویار نے اچانک سے آتے اسے کمر سے تھاما۔ خانم کی آنکھیں تکلیف سے بند تھیں، جبکہ آنسو ڈھلکتے حجاب میں جذب ہونے لگی۔ زاویار نے اس سے خوبصورت منظر نہ دیکھا تھا اور گہری سرمئی آنکھیں اس کی بھیگی بند آنکھوں پر ٹکائے اس پر جھکا اسی کو دیکھ رہا تھا، جب پیچھے سے آواز آئی، بیبی یہ سرونٹ مجھ سے ٹکرا گئی اور گلاس اس کے پیر پر گر گیا، اور یو گرل، تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کر نہیں چل سکتی تھیں کیا؟ ملیشا کی آواز زاویار کے کان میں پیچھے سے پڑی تو وہ ہوش میں آیا، اور اسی لمحے خانم نے بھی اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے زاویار کو دیکھتے وہ پھر سے گرتی کہ زاویار نے اس بار اس کے دونوں بازو پکڑتے اسے سنبھالا، جبکہ ملیشا کو اس کا بار بار اس سرونٹ کو چھونا زہر لگا تھا۔ ملیشا بیٹا، یہ سرونٹ نہیں ہے، زاویار کی سیکرٹری ہے، اور تم ہی کانوں میں ٹوٹیاں لگائے گانے سنتی ہوئی آ رہی تھی، اس بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے، دادو نے خانم کی سائیڈ لیتے ملیشا کو سمجھانا چاہا، جو ابھی تک ماتھے پر بر ڈالے زاویار کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی تک اس لڑکی کے بازو پکڑا ہوا تھا۔ خانم نے معمولی سی مزاحمت کرتے اس سے بازو چھڑوانا چاہا تو وہ اسے گھورتا اور سختی سے اس کا بازو تھام گیا۔ زاویار بیبی چھوڑو اسے، یہ ٹھیک ہے، اوور ری ایکٹ کر رہی ہے بس۔ ملیشا جلدی سے آتی زاویار کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے خانم کو دیکھتی بولی۔ خانم اس انجانی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر مشکوک نظروں سے زاویار کو دیکھنے لگی۔ بیٹا زاویار، بچی کے پیر میں کانچ پھنس گیا ہے، اس کے پیر کی پٹی کر دے، دادو کی پریشان لہجے میں آواز آئی۔ زاویار اور خانم جو ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسی لمحے زاویار نے نرمی سے ملیشا سے اپنا بازو چھڑوایا اور خانم کے دونوں ہاتھ تھامتا آگے آگے چلتے اسے چلنے میں مدد دیتے کمرے میں لے کر آیا۔ ملیشا غصے سے آگ بگولا ہوئی یہ دیکھتے کہ زاویار نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا تھا، وہ غصے میں پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ دادو نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا، پھر وہ بھی خانم اور زاویار کے پیچھے پیچھے چلتی کمرے میں آئیں۔ زاویار نے آرام سے اسے بستر پر بٹھایا، جو پھر تکلیف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زاویار نے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے اس کے پیروں کو بھی اٹھاتے بستر پر رکھا، اس کے پیر کو دیکھا جو اوپری طرف سے کٹا تھا اور خون بہے جا رہا تھا، شاید تھوڑا زیادہ کٹا تھا۔ زاویار نے ماتھے پر بل سجائے اس کے پیر کو تھاما تو وہ سسکتی اپنے پیر اس سے چھڑوا گئی۔ زاویار نے اسے گھورا تو وہ معصوم چہرہ بنا گئی، اسے تکلیف ہو رہی تھی اور پھر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے پیر کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ زاویار نے ایک بار پھر اس کا پیر نرمی سے تھاما، اس کے ہاتھ اور پیر زاویار کو بہت پیارے لگے تھے، نرم اور خوبصورت۔ زاویار نے نظر اٹھا کر پھر اس کی نظروں میں دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ زاویار کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی یہاں اس کی صدا پر۔ دادو نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر زاویار کے پاس رکھا تو زاویار خاموشی سے اس میں سے روئی نکالتا اس کے پیر کو صاف کرنے لگا، جبکہ خانم سسکنے لگی تھی کہ دادو اس کے قریب آئیں۔ بیٹا خانم، تھوڑا سا درد ہوگا بیٹا، کانچ لگا ہوا ہے نا اندر، تو ڈر نہیں، میں تیرے پاس ہوں۔
وہ اسے پیار سے بہلانے لگیں کہ زاویار نے ایک آئی برو اٹھاتے ان کے پیار بھرے انداز کو دیکھا۔ ایک تو اسے چھوڑ کر اس لڑکی سے باقی سب کو ہمدردی اور محبت تھی۔ زاویار نے اس کا چہرہ دیکھتے سوچا، پھر گہرے سانس بھرتے ایک جھٹکے سے وہ چھوٹا سا کانچ کھینچ کر نکال دیا کہ حنم کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ زاویار نے مسکراہٹ دباتے وہ خون صاف کیا روئی کی مدد سے۔ اگر دادو نہ ہوتی تو وہ اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر ضرور تپاتا، لیکن یہاں وہ بھی تھیں جو اسے منہ نہ لگا رہی تھی کل سے، اور وجہ شاید سامنے بیٹھی یہ لڑکی ہی تھی۔ اس لیے زاویار نے خاموشی سے وہ خون صاف کیا اور پھر اس کے پیر پر پٹی کر دی۔ خیال رکھو، زخم تازہ ہے، زیادہ چلو پھرو گی تو خون رسنے لگے گا۔ زاویار نے اسے نرمی سے تاکید کی تو وہ بھی خاموشی سے سنتی نظریں جھکا گئی۔ اللہ پوچھے اس ملیشا کو، اندھوں کی طرح خود چل رہی تھی اور باتیں میری معصوم بچی کو سنا گئی۔ دادو نے حنم کو سینے سے لگاتے کہا تو زاویار لفظ معصوم بچی پر گھور کر دادو اور پھر حنم کو دیکھنے لگا، جو اس کے سینے میں دبی مسکراہٹ دباتے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دادو کنٹرول، زاویار نے انہیں تنبیہ کیا تو دادو نے اس سے زیادہ زاویار کو گھور کر دیکھا۔ تجھے مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا میں تیری کچھ نہیں لگتی۔ دادو نے حنم کے سامنے ہی سے جھاڑ پلائی تو وہ اور حنم آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ زاویار تو بوکھلا گیا تھا اور حنم کے سامنے اس کی عزت کا کچرا نہیں کر سکتی تھی۔ دادو اگر ہر کسی کے سامنے مجھے ایسے بلیک میل نہیں کر سکتی۔ زاویار نے حنم کو سامنے بیٹھے دیکھ سنجیدہ لہجے میں دادو سے کہا تو حنم بھی سنجیدہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ پھر اسے غریبی پر طعنے دے اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، وہ فوراً سپاٹ چہرہ لیے وہاں سے جانے لگی تو دادو نے اسے پکڑا۔ دیکھ تیری انہی باتوں کی وجہ سے میری بچی اس دن کتنا ہرٹ ہوئی تھی، اور اب بھی تو وہی کر رہا ہے۔ تو میرا زاویار نہیں ہے، تو بہت بدتمیز ہو گیا ہے، تو مجھ سے بات مت کرنا، اب چلا جا یہاں سے۔ دادو نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا تو زاویار آنکھیں گھما گیا، جبکہ حنم بات بگڑتے دیکھ زبردستی اٹھنے لگی۔ اوکے انف، میں یہ میلو ڈرامہ اور برداشت نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں، تم بیٹھو یہیں، زاویار نے غصے سے حنم سے کہا تو حنم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی جو زاویار کی آنکھ سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ ایک آئی برو اٹھاتے اسے اشاروں میں وارن کرتا وہاں سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ معصوم شکل بنائے دادو کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ المیر ایک چیئر تھامے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ شاید سکتے کے عالم میں تھا، یا پھر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے حالہ یوسف تھی، یا پھر یہ لڑکی حالہ یوسف تھی، کیونکہ جس حالہ یوسف کو وہ جانتا تھا وہ تو ایسی ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن جو سامنے کھڑی لڑکی مسکرا کر سب سے بات کر رہی تھی وہ وہی چہرہ تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ ان 5 سالوں میں وہ اس کھیل کو بھول ہی نہیں سکا تھا، یہ چہرہ اس کے دماغ سے مٹ ہی نہیں سکا تھا۔ زاویار اس کے قریب آیا جو خاموشی سے چیئر پر بیٹھا تھا، اور اتنا خاموش رہنے والا شخص تو نہ تھا، تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ زاویار ماتھے پر بل ڈالے اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا میر، تمہیں کس نے اسٹیچو کہا ہے؟ زاویار اس کے قریب بیٹھے بولا۔ زاویار وہ لڑکی کون ہے؟ بلیک ساڑی میں؟ المیر کی نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر تھیں۔ وہ ڈگمگائے انداز میں بولا کہ کوئی کہہ دے وہ نہیں ہے جو وہ سوچ رہا ہے، جبکہ نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ نور ہے، خالہ نور، ہماری کمپنی کی لائر۔ زاویار نے اسے دیکھتے کہا کہ المیر نے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ کون ہے اس کے ساتھ؟ المیر نے اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا جو واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ وہ زرمان خان، پولیس انسپکٹر اور نور کا فرینڈ، کافی کلوز فرینڈ ہیں وہ دونوں۔ زاویار نے اسے دیکھتے بتایا تو المیر کو ایسے لگا کہ سکون کی لہر اس کے سینے میں اتری ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کیفیت کو، نہ وہ سمجھ رہا تھا، لیکن یہ سننا کہ وہ اس کا صرف دوست ہے، المیر کے سینے میں ٹھنڈی پھوار برسا گیا تھا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نور کو؟ زاویار نے پلٹ کر اسے دیکھتے بولا تو وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ جو کافی دیر بعد اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ ہاں میری یونی فیلو تھی، کافی چینج ہو گئی ہے، المیر نے مسکرا کر کہا تو زاویار بھی سر اس بات میں ہلا گیا۔ بہت اچھی ہے نور، اور کافی لائل بھی ہے، زیادہ پارٹیز میں آتی جاتی نہیں ہے، میرے خیال سے پہلی بار آئی ہے یہاں بھی۔ زاویار نے المیر کو دیکھ تفصیل سے بتایا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ کافی شائع لڑکی ہے، کانفیڈنس تو زیرو ہے اس کے اندر، اس لیے آتی جاتی نہیں ہوگی۔ المیر پہلی والی حالہ کے بارے میں اسے بتا رہا تھا، جبکہ زاویار شائع اور زیرو کانفیڈنس سن کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن نور تو شائع نہیں ہے، بس اسے پارٹیز پسند نہیں ہیں، اور کانفیڈنس تو اس میں بہت ہے، ہماری فون کلائنٹ
کلائنٹس کے ساتھ کتنی ڈیلز ہوئی ہیں۔ نور تو ہمیشہ کانفیڈنٹ رہی ہے۔ زاویار اسے بتاتے پھر نور کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ یہ سب باتیں سن کر المیر کافی حیران تھا۔ اب وہ پھر سنجیدہ نظروں سے نور کو دیکھنے لگا۔ تو کیا وہ بدل گئی تھی؟ المیر نے سوچا، لیکن پھر مسکرایا، یہ سوچ کر کہ وہ آج بھی سنگل ہے۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتی تھی شاید، لیکن اسے ابھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس قدر بدل گئی ہے، اور وہ جسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے وہ حالہ نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے، اور نور کون ہے وہ اب اسے پتہ چلے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔